ذمہ داری شوہر کی غیر موجودگی میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، پر نہ جانے یہ کیسی عورتیں ہیں جو شوہر گھر نہ ہو تو غیر مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کر کے انہیں دھوکہ بھی دیتی ہیں اور اپنی عاقبت بھی خراب کرتی ہیں۔ جو کہانی میں آج آپ کو سناؤں گا وہ یقیناً عورت کے بہروپیہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہماری صابرہ سے دور کی رشتہ داری تھی۔ جب بھی شادی بیاہ میں ملتے تو وہ بہت پیار سے ملتی اور اپنی اپنائیت بھری باتوں سے دل موہ لیتی۔ اکثر مجھے کہتی میرے گھر آ جایا کرو، میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں تو جی گھبراتا ہے۔ صابرہ کی شادی جس شخص سے ہوئی اس کا نام نوشروان تھا۔ اسے ترقی کرنے کا جنون تھا، وہ مسلسل بیرون ملک جانے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، جبکہ صابرہ کو بیرون ملک جانے سے دلچسپی نہ تھی۔ اس کی ساس تھی نہ ہی کوئی نند۔ ایک جیٹھ تھا، وہ بھی سویڈن چلا گیا تھا، تبھی وہ خود کو گھر میں تنہا تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کا مکان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں امی کے ساتھ ایک دن اس کے گھر چلی گئی۔ وہ بہت تپاک سے ملی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ وہ ہر وقت ہنستی رہتی اور خوشیوں سے بھرپور لطف اندوز زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی فطرت ہی ایسی تھی، خوشیاں نہ بھی ہوں وہ خوشیوں کا اہتمام کر لیتی۔ کبھی اپنی سالگرہ کرتی اور کبھی شادی کی سالگرہ منا کر وہ 2-4 سہیلیوں اور رشتہ داروں کو مدعو کر کے گھر میں رونق کا اہتمام کر ڈالتی۔ لیکن اولاد کی کمی سے اس کا دل مرجھایا رہتا تھا۔ یہ دکھ وہ کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ 1-2 بار میں اس کے گھر گئی تو ہماری دوستی ہو گئی۔ تقریباً روز ہی وہ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ بیوٹی پارلر تک چلو، میں نے بال بنوانے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ بیوٹی پارلر کا مالک ایک نوجوان تھا۔ پارلر اس کی ماں کا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تو بیٹے نے بیوٹی پارلر سنبھال لیا۔ وہ بطور مینیجر یہاں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ رہتا تھا اور آمدنی کو مٹھی میں رکھتا۔ باقی تمام کام اس کی خاتون معاون سنبھالتی جو معقول معاوضے پر اس نے رکھی ہوئی تھی۔ یہ تمام باتیں اس خاتون معاون نے بتائیں۔ جو ہم نے اس سے فیس میں کمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مینیجر صاحب سے بات کر لیں۔ میں اور صابرہ ہم مینیجر صاحب کے کمرے میں چلے گئے۔ صاف ستھرے لباس میں خوش شکل آدمی اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ اس نے معاوضے میں تھوڑی رعایت کر دی۔ صابرہ نے مختصر وقت میں فائق سے کافی باتیں پوچھ لیں۔ فائق نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کا یہ بیوٹی پارلر خود اس لیے سنبھالتے ہیں کہ انہوں نے بیرون ملک سے بیوٹی پارلر چلانے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور کئی کورسز کیے ہیں۔ غرض اس قسم کی باتیں کر کے صابرہ نے بیوٹی پارلر کے مینیجر صاحب کے ساتھ جان پہچان استوار کر لی۔ جب بھی وہ بیوٹی پارلر جاتی فائق سے 2-4 باتیں کرتی اور اکثر کہتی اگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تو میں آپ سے ہی اپنے بالوں کی کٹنگ کرانا پسند کرتی۔ ایک دن صابرہ نے فائق صاحب کو فون کیا اور کہا کیا آپ زحمت کر کے کسی خاتون کو میرے بالوں کی کٹنگ کے لیے بھجوا دیں گے؟ دراصل کل شام میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، میں اس لیے اپنا حلیہ درست کرانا چاہتی ہوں۔ آپ خود بیوٹی پارلر کیوں نہیں یہاں آ جاتی؟ میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، نہیں آ سکتی۔ فکر نہ کریں، میں آپ کو اضافی رقم ادا کر دوں گی۔ میں کوشش کرتا ہوں اگر ہمارے پارلر کی کوئی خاتون بیوٹیشین فارغ ہیں تو بھجوا دیتا ہوں۔ آپ گھر کا پتہ بتا دیں۔ اس روز پارلر میں کافی رش تھا، کوئی ورکر فارغ نہ تھا، تبھی وعدہ نبھانے کے لیے خود فائق صاحب صابرہ کے گھر چلے گئے۔ صابرہ نے صبح 11 بجے بلایا تھا۔ فائق صاحب نے ان کو شام کو فون کیا اور کہا کہ کوئی بھی ہماری بیوٹیشین اس وقت فارغ نہیں ہے، تو صابرہ نے کہا تو آپ خود آ جائیں، مجھے تو آپ سے کٹنگ کرانے کی آرزو ہے۔ اس پر فائق صاحب خود ان کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی، صابرہ کی بجائے نوشروان گیٹ پر آ گئے۔ دراصل شوہر نے صابرہ کو بتایا تھا کہ وہ 8 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں، لیکن ایک روز پہلے پہنچ کے دروازے پر ایک نوجوان کو کھڑا پایا تو پوچھا آپ کو کس نے ملنا ہے؟ میرا نام فائق ہے اور صابرہ بیگم نے بلایا ہے، ان کو بتا دیجئے۔ فائق نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ صابرہ کا شوہر اندر چلا گیا۔ بیوی سے پوچھا کیا تم نے کسی فائق کو بلایا تھا؟ ہاں، وہ بولی دراصل مجھے درد کا انجیکشن لگوانا تھا، پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میں نے ایک واقف نرس کو ڈسپنسری فون کیا تھا، انہوں نے خود آنے کے بجائے اپنے کلینک کے کسی بندے کو بھیج دیا ہے۔ ٹھہرے، میں اس کو فون کر دیتی ہوں، آپ آ گئے ہیں تو اب آپ ہی انجیکشن لگا دینا۔ نوشروان نے یقین کر لیا اور کہا میں اس بندے کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ ہاں، واپس بھیج دو۔ پھر صابرہ نے خود ہی ملازم کو آواز دے کر کہا کہ باہر جو بندہ کھڑا ہے اس کو کہو کہ ابھی انجیکشن نہیں لگوانا ہے۔ ملازم نے جا کر ایسے ہی کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، خاموشی سے اپنے پارلر واپس آ گیا۔ تاہم اس کو برا لگا کہ صابرہ نے غلط بیانی کی۔ ایک دن بعد صابرہ خود پارلر چلی گئی اور اس نے فائق سے کہا میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں، دراصل میرے شوہر نے بیرون ملک سے 8 تاریخ کو آنا تھا، لیکن وہ ایک دن پہلے رات کو آ گئے، میں آپ کو فون پر اطلاع نہ کر سکی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شوہر حضرات کو جلد غلط فہمی ہو جاتی ہے، یوں بھی میرے شوہر کافی مغرور آدمی ہیں، میں
دوبارہ تہ دل سے اس بات کی آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے آنے کی زحمت کی، آپ مجھ سے پیمنٹ لیجئے، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں ہمارے ملک کی خواتین خاصی پابند اور مجبور ہوتی ہیں۔ بہرحال آئندہ اس طرح کسی کو مت بلائیے گا، اس طرح آپ کا امیج بھی خراب ہوگا اور آنے والے کو بھی اہانت کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال فائق صاحب نے معاملے کو رفع دفع کر دیا اور صابرہ سے پیمنٹ بھی نہ لی، کیوں نہ کہ وہ اپنے پارلر میں آنے والے مستقل کسٹمر کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتے تھے۔ 2 ماہ تک صابرہ پارلر نہ گئیں۔ فائق صاحب بھی سارے معاملے کو بھلا بیٹھے تھے کہ ایک روز صابرہ پھر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو اس نے فائق کو دے کر کہا کہ اس روز آپ نے میرے گھر آنے کی زحمت کی اور پیمنٹ بھی نہیں لی، تو یہ گفٹ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ فائق کے انکار پر بھی صابرہ اصرار کرتی رہی کہ آپ یہ گفٹ رکھ لیں ورنہ میرے دل پر بوجھ رہے گا۔ مجبور فائق نے گفٹ رکھ لیا، جس میں خوبصورت سی ایک ٹائی تھی جو اس نے اپنے شوہر کے بیگ سے اٹھا لی تھی۔ شکریہ، لیکن آئندہ آپ میرے لیے کوئی گفٹ لائیں تو میں قبول نہ کروں گا، کیوں نہ کہ میں اپنے کسٹمر سے گفٹ نہیں لیتا۔ اچھا، لیکن آپ کو آج میری چائے کی دعوت قبول کرنا ہوگی، کیوں نہ کہ اس روز آپ کو نہ کسی نے گھر کے اندر بلایا اور نہ چائے کو ہی پوچھا۔ کیا آپ کے شوہر ناراض ہوں گے؟ میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، آپ ان کے علم میں کوئی بات ہو وہ اجازت دے دیں تو پھر ناراض نہیں ہوتے۔ میں ان کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں، ان کو آپ بہت اچھا انسان پائیں گے۔ فائق کو صابرہ کی بات پر حیرت ہوئی، تاہم اس سادہ دل شخص نے اس کی دل شکنی سے گریز کیا اور چائے کی دعوت پر آنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس عورت نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیا ہے، ورنہ اس کو مجھ سے ملنا ہوتا تو یہاں میرے آفس جب چاہے آ کر مل سکتی ہے۔ اگلے روز پارلر کا آف ڈے تھا، لہٰذا وہ شام کو مقررہ وقت پر صابرہ کے گھر پہنچے۔ دروازہ خود صابرہ نے کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی خوشبو کے معطر جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جھجکتے قدموں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ جس کمرے میں وہ اس کو لے کر گئیں وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ آخر اس نے پوچھ لیا۔ ان کو اسلام آباد جانا تھا، ان کے پروگرام کا مجھے علم نہیں تھا۔ سوری، ایک بار پھر معذرت کرتی ہوں، آپ کی دعوت دے چکی تھی تو عین وقت پر منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اسلام آباد سے وہ سویڈن چلے جائیں گے؟ اس کا انداز اب بھی فائق نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں اورنج جوس لے کر آ گئیں۔ بولی، آپ کو پیاس لگی ہوگی، یہ پئیں جب تک میں چائے لے کر آتی ہوں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہ ترنت اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ٹیبل لگا دی۔ صابرہ فائق کو کھانے کے کمرے میں لے گئیں اور جہاں ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا تھا گویا چائے کی دعوت کھانے کی دعوت میں بدل چکی تھی۔ فائق غیر شادی شدہ اپنی تنہا زندگی سے اکتایا ہوا تھا، ایسے میں صابرہ کا التفات تازہ جھونکے کی مانند تھا۔ وہ ایک ایسے نوجوان تھا جو زندگی میں اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کو ترستے ہیں، کیوں نہ کہ اس ماں کا پارلر چلانا تھا۔ ماں تو بیمار تھی، شادی کے لیے لڑکی کون پسند کرتا؟ وہ ایک گھریلو قسم کی سیدھی سادی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہوتے ہوتے تکلف کی دیوار گرنے لگی اور بے تکلفی بڑھنے لگی۔ اب دونوں روز شام کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے کا پروگرام بنا لیتے۔ ان دنوں فائق پارلر سے بہت جلد اٹھ جاتا تھا اور باقی کام اپنے اسسٹنٹ کو سونپ جاتا تھا۔ روپے پیسے کی تو فراوانی تھی، بس ان دونوں نے اپنی بور زندگی کو دلچسپ بنا لیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، گپ شپ اور سیر سپاٹوں نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ بات صرف پہلے دوستی تک محدود تھی، اب بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ صابرہ نے فراموش کر دیا کہ وہ کسی کی عزت ہے۔ مرد کے لیے تنہائی اور آزاد خیال، عورت کے لیے شوہر سے لمبی جدائی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دونوں اب کئی دن گھر سے باہر رہا کرتے۔ صابرہ کو ہر ماہ معقول رقم شوہر کی طرف سے مل جاتی تھی۔ سیر سپاٹوں کا خرچ وہ خود برداشت کرتی تھی۔ اس نے فائق کو بارور کرا دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے، وہ اتنی مدت اکیلی نہیں رہ سکتی اور شوہر سے طلاق لے رہی ہے اور اس کو زندگی کو ایسا جیون ساتھی چاہیے جو ہر دم اس کے ساتھ رہے، دکھ سکھ میں اس کے قریب ہو۔ فائق کو جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت اس کی ہے اور کسی اور کی نہ ہوگی بلکہ شوہر سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی، تو وہ مطمئن ہو گیا اور اس کے وعدے پر یقین کر بیٹھا۔ تبھی ایک دن اچانک صابرہ غائب ہو گئی۔ وہ کئی دن بعد اس کے گھر گیا تو وہاں تالا ملا۔ اس نے پڑوس کا در کھٹکھٹایا تو پڑوسن نے بتایا کہ وہ اکیلی رہنے سے تنگ آ چکی تھی، لہٰذا اپنے میکے چلی گئی۔ اس نے صابرہ کے میکے کا پتہ بھی بتا دیا۔ وہ فوراً اس سے پتے پر پہنچا۔ جو ہی اس نے بیل دی، اتفاق سے خود صابرہ باہر آ گئی۔ وہ فائق کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ بھائی نے دیکھ لیا تو ناراض ہوں گے۔ تم بغیر بتائے کیوں چلی آئی؟ اس نے پوچھا۔ جانتی ہو میں کتنا پریشان تھا، تمہاری پڑوسن نے پتہ نہ دیتی تو پریشانی سے بیمار پڑ جاتا۔ اچھا اب تم جاؤ، جب میں گھر آؤں گی تو تم سے ملوں گی۔ بھائی آفس سے آنے والے ہیں، وہ اس کو ٹالنا چاہتی تھی۔ فائق نے جاتے ہوئے کہا، تم فون ضرور کرنا، لیکن صابرہ نے اسے فون نہیں کیا اور نہ ہی
खुद वापस आई। अब फाइक परेशान था। साबरा के घर रोज चक्कर लगाता। वो पार्लर से बेनियाज हो गया था। आमदन कम से कम तर होती जा रही थी। माँ की हालत भी बिगड़ जा रही थी। रुपए पैसे की तंगी का खदशा बढ़ गया था। सब कुछ जानते बूझते और वो खुद को न समझा पाता था और रूहानी अखलाकी माशी हर हाल में तबाही की तरफ जा रहा था। बिला आखिर एक रोज़ उसकी मुराद भर आई। वो साबरा के घर की तरफ गुजरा तो घर की खिड़कियां खुली नजर आईं। उसने बल दी। साबरा ने दर खोला। तुम कब आई? मुझे इत्तला भी ना की? कल ही तो आई हूँ। घर मिट्टी से अटा हुआ था। सोचा सफाई कर लूँ तो तुमको फ़ोन करूँ। दोनों इसी शाम घूमने को बाहर निकल गए। तब फाइक ने उससे जो मतलब की बात की। उसने कहा, साबरा ये खेल तुम्हारा ही शुरू किया हुआ है और अब तुम ही दामन छुड़ा रही हो। मैं कब दामन छुड़ा रही हूँ? नौशरवान से तलाक लेने की खातिर तो भाई और अम्मी को मनाने गई थी। वो लोग साथ होंगे तो मैं आसानी से नौशरवान से दामन छुड़वा सकूंगी। तो फिर क्या हुआ? भाई ने बात की। नौशरवान किसी सूरत मुझे तलाक देने पर राजी नहीं है। जो भी हो, तुमको अब तलाक लेकर मुझसे शादी करना होगी। तुमने मेरा जहन उलझा दिया है। मैं अब कहीं का नहीं रहा। घबराओ नहीं, शादी तो मैं तुमसे ही ज़रूर करूँगी। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। एकदम से ये सब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा तो तुम मुझे लिख कर दो। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। वो मान गई और स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगा दिया जिस पर तहरीर था कि वो फाइक से शादी करेगी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नौशरवान वतन आ गया। वो बीवी को साथ ले जाने के लिए आया था। साबरा ने उसके आते ही फाइक से कता ताल्लुक़ कर लिया और अपने शोहर के हमरा हो गई। फाइक उसका इंतज़ार करता रहा गया। वो पलट कर ना आई, बल्कि अपनी सहेली ताबिंदा को उसके पास कहलवा भेजा कि वो स्टाम्प पेपर फाड़ दे तो मेहरबानी होगी, क्यों न कि मैं अपने खाविंद से तलाक नहीं ले सकती। साबरा का ऐसा पैगाम ताबिंदा के मुंह से सुनकर वो शशद रह गया। उसने कहा, क्या कोई औरत इतना घटिया भी हो सकती है? अगर शोहर कुछ अरसे के लिए नज़रों से दूर हो जाए तो वो अपनी मनमानी करने लगे, किसी दूसरे इंसान के जज्बात से खेले और फिर उसे भुला दे। मैं उसको इसका मज़ा चखाऊंगा। फाइक साहब, सिर्फ साबरा कसूरवार नहीं, आप भी हैं। आप जानते थे वो शादीशुदा है, फिर क्यों उससे दोस्ती कर ली? साबरा पढ़ी लिखी नहीं है। स्टाम्प पेपर पर तहरीर उसकी नहीं है, तुम्हारी है। सिर्फ अंगूठे का निशान उसका है। जो पढ़ नहीं सकता उससे कुछ भी कहकर अंगूठा लगवाया जा सकता है। बैकरम, इस बाप को यहाँ ही बंद कर दो। फाइक में शराफत थी। उसने ताबिंदा की बात मान ली, लेकिन ये बाप यहीं बंद नहीं हुआ। ताबिंदा उसकी गमगुसार के लिए वक्तन फ़वक्तन उससे मिलती और समझाती रही। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बुरा इंसान नहीं है। इसके भाई अच्छे ओहदों पर थे। ताबिंदा ने उससे फाइक को मिलवाया। उन्होंने भी भांप लिया कि ठीक लड़का है। तब उन्होंने ताबिंदा को उसके साथ शादी की इजाज़त दे दी। ब्यूटी पार्लर तो बंद हो चुका था। कुछ दिनों बाद फाइक की माँ, जो कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी, ज़िंदगी को अलविदा कह गई। फाइक अब तनहा था। उसको अच्छे साथी की ज़रूरत थी। ताबिंदा अच्छी साथी साबित हो सकती थी। सो फाइक ने उससे शादी की दरख्वास्त की, जिसको ताबिंदा ने कबूल कर लिया और घर बसा लिया। वो वाकई फाइक के लिए एक अच्छी शरीक हयात साबित हुई। यूँ दोनों खुशखुर्म ज़िंदगी बसर करने लगे। ताबिंदा के भाई ने फाइक को अच्छी पोस्ट पर मुलाजिम लगवा दिया, क्योंकि वो फ़ौरन से इकनॉमिक्स की डिग्री लेकर आया था। ताबिंदा ने समझदारी से काम लिया और फाइक को गुजरी बातों का ताना ना दिया। और इस तरह ज़िंदगी में तलखियाँ बढ़ती हैं। इसने घर बसाना था सो बसा लिया। समझ नहीं आती कि कैसे कोई औरत इतना धोखा दे सकती। आदमी तो है ही ना महरम, पर अपना खुद का भी तो कोई भरम होता है। लेकिन साबरा तो हर लिहाज से बहरूपिया निकली। एक तरफ शोहर को अंधेरे में रखा और दूसरी तरफ फाइक की ज़िंदगी से खेला। ताबिंदा उसे ना सहारा देती तो शायद माँ के चले जाने के बाद वो मजनू बन जाता, यहाँ अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेता। लेकिन हर औरत साबरा नहीं होती।